آئیے جن دلائل کا سہارا لیا جاتا ہے ان کے بارے میں میں ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ 1 نمبر قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ دخان کی جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں ذکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید برکت والی رات میں نازل کیا، اس رات میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، عمروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور حقیقت یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن مجید برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ آپ خود بتلائیے یہ برکت والی رات 15 شعبان کی ہے یا کہ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہے اسے برکت والی رات کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر خود فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید جو ہے وہ قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی رمضان کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں نازل کیا۔ اور یہاں پہ برکت والی رات سے بالکل وہ رمضان کی رات مراد ہے، شعبان کی رات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مراد نہیں، لیکن لوگوں نے اس رات کو اس جگہ پہ جو ہے وہ فٹ کر دیا اور کہا کہ جس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات سے مراد 15 شعبان کی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ لیلۃ القدر، وہ شب قدر مراد ہے، 15 شعبان کی رات مراد نہیں، 15 شعبان کی نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس رات میں جو ہے وہ رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، 1 سال کا معاملہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ 15 شعبان کی رات میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں کسی اور تفسیر کی کیوں ضرورت پڑتی ہے جب قرآن مجید خود ایک جگہ کی تفسیر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے؟ یہاں پہ رات مطلق ذکر کی گئی ہے اور دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور اسی رات میں جو ہے وہ لوگوں کی قسمتوں کے جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت ایک بالکل من گھڑت روایت ہے اور لوگوں کے ہاں معروف ہے، اور مشہور خطباء جو ہے وہ بسا اوقات بیان کرتے ہیں تو لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عام طور پہ لوگوں کو یہی رغبت ہوتی ہے کوئی ایسی چپڑی چوٹی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی جائے، بڑی جو ہے وہ مزین اور مزخرف بات جو ہے وہ لوگوں کو سنائی جائے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موضوع اور من گھڑتی کیوں نہ ہو۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس درخت کے پتے ہیں، ہر پتے کے اوپر ہر انسان کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ایک ایک پتے کے اوپر ہر انسان کا نام۔ جتنی کائنات میں انسان موجود ہیں سب کے نام ایک ایک پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ہوا چلتی ہے تو جن لوگوں نے اس سال میں فوت ہونا ہوتا ہے ان کے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں اور اس سال کے اندر جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل بے سر اور بے پیر کے جو ہے وہ روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن بیان کی جاتی ہے، لوگ کسی نہ کسی کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں، فلاں کتاب میں جس میں بھی ہو، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جو ہے وہ منسوب کی گئی، آپ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ تیسری روایت، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے وقت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہونے تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کریم منادی کرتے ہیں، حل من مسترزق، کیا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا؟ کیا کسی کو کسی چیز کی حاجت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، صحت کی ضرورت ہو، وہ مانگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
अला कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा, जिसको जिस बात की ज़रूरत है वो मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। ये रिवायत मशहूर ज़ईफ़ रिवायत है। इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने इसको जो है वो मौज़ूआत में ज़िक्र किया और ज़ईफ़ जो है वो करार दिया। इसी तरह शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको ज़ईफ़ करार दिया और दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। इसमें अब्दुल्ला बिन लहिया नामी मशहूर ज़ईफ़ रावी है और उसकी किसी ने जो है वो तस्दीक नहीं की और तौसीक नहीं की। लिहाजा इसके मुकाबले में सही रिवायत मौजूद है कि यही बात अहादीस में मौजूद है, लेकिन उसका 15 शाबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर रात को आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाते, सिर्फ 15 शाबान को नहीं, हर रात रोज़ाना जब एक रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते हैं और उस वक़्त निदा लगाते हैं। किसी को सेहत चाहिए, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को कोई ज़रूरत हो, माल चाहिए, जो भी तलब करना चाहता है तलब करे, हम देने के लिए तैयार। तो ये 15 शाबान के साथ ख़ास नहीं बल्कि हर रात में ऐसा होता है। लिहाजा वो रिवायत जिसमें 15 शाबान का जिक्र है वो सनद के एतबार से सही नहीं। तीसरी रिवायत 15 शाबान यानी कल के दिन के रोज़े के बारे में बहुत सारी रिवायात बयान की जाती हैं। उनमें से एक रिवायत ये जिक्र की जाती है कि जो 15 शाबान का रोज़ा रख ले, काना कसियाम सित्तीन सनतन माजियतन व मुस्तकबिलतन, कि जो आदमी एक रोज़ा रखता है, देखिए किस कदर मुबालगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला 60 साल जो है वो पिछले और 60 साल आइंदा आने वाले 120 साल के रोज़ों का जो है वो सवाब देते हैं, जो कल के दिन का रोज़ा रखे। इस रिवायत को भी इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने मौज़ूआत के अंदर जिक्र फरमाया कि ये रिवायत मौज़ू है, मन घड़त है, लोगों ने ख़ुद बनाई है, इसका हदीस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। रमज़ान के रोज़े की तो इतनी फजीलत नहीं है, लैलतुल क़द्र के अगली रात में जो अगले दिन रोज़ा आता है उसकी तो इतनी फजीलत नहीं है, लेकिन 15 शाबान की जो है ये फजीलत जो है वो बयान की जाती है जिसका कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और ऐसे ही एक रिवायत है नमाज पढ़ने के बारे में। आज की रात सलाते अल्फिया या शाबान के पहले हफ्ते में, दूसरे में, तीसरे में या 15 शाबान की रात में मुख्तलिफ तरीके जो है वो बयान करते हैं कि सलाते अल्फिया पढ़ी जाए। सलाते अल्फिया क्या है? 100 रकतें पढ़ी जाए, 100 रकतें, और हर रकत में 10 दफ़ा कुल वल्लाहु अहद जो है वो पढ़ा जाए, तो ये 1000 मरतबा सूरत इखलास हो जाएगी। इसको जो है वो सलाते अल्फिया जो है वो कहा जाता है। अब 100 रकतें कौन पढ़ेगा? ईशा की नमाज आम तौर पे लोगों के यहाँ मारूफ़ है 17 रखते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर लोग जो है वो ईशा की नमाज छोड़ देते हैं कि इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो 100 रकतें कौन पढ़ेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं पढ़ी तो अपनी उम्मत को क्यों तरगीब देंगे कि तुम भी पढ़ा करो और 100 पढ़ा करो? तो यहाँ से ही पता चलता है कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। और फिर इसकी फजीलत भी बड़ी अजीब और गरीब बयान की जाती है। एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम हाजतें पूरी कर देते हैं। दूसरी में ज़िक्र ये है कि 100 फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए मुकर्रर कर देते हैं। 30 फरिश्ते उसके लिए जो है वो जन्नत की दुआ करते हैं, 30 फरिश्ते उससे जहन्नम से बचने के लिए दुआ करते हैं, 30 फरिश्ते जो है वो शयातीन से पनाह के लिए दुआ करते हैं, और 10 फरिश्ते जो है वो किसी और काम के लिए जो है वो दुआ करते हैं। ये इस तरह के अल्फाज खुद बतलाते हैं कि ये हदीस जो है वो सही नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस तरह की बातें नहीं बतलाते कि इतने फरिश्ते नाजिल किए और एक फरिश्ता ये करता और एक ये करता और एक ये करता है। अहादीस में मौजूद है कि एक आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक जो है वो दुआ करती है, बस बात ख़त्म हो। आपने ये फजीलत जिक्र की और सही हदीस से साबित। जिसमें इस तरीके से मुबालगा किया हो, मुहद्दिसीन उसको देख के ही पहचान लेते और कहते हैं ये हदीस सही नहीं। जैसे सुनियारा जो है वो सोना हाथ पे रखकर कहता है ये खोट वाला, ये सही नहीं है, ले जाओ। दूर से उसको पता चल जाता है।
تو اسی طریقے کی یہ روایت ہے، یہ صلاۃ الفیہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن رجب رحمہ اللہ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے بے شمار محدثین اور فقہاء نے صراحت کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے، لوگوں شعبان کی، خاص طور پہ 15 شعبان کی رات اور دن کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت صحیح ثابت نہیں۔ آپ اخبارات دیکھیں، میگزین دیکھیں، بھرے پڑے ہیں، اور آج کی رات جلسے دیکھیں اور اجتماعات دیکھیں، ان میں جو ہے وہ خوب اس رات کی فضیلت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جید علماء کرام کی ایک جماعت بہت بڑی جو ہے ان نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، لوگوں جتنی بھی روایات اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اکثر من گھڑت ہیں، اور کچھ روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں اور بہت زیادہ ضعیف ہیں اور قابل عمل نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہر رات تہجد پڑھتا ہے، آج کی رات بھی پڑھے۔ اگر کوئی آدمی 13، 14، 15 ہر مہینے چاند کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی 13، 14، 15 کا رکھ لے۔ اگر کوئی آدمی یہ عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر اسپیشل آج کی رات اور آج کل کے دن کا روزہ یا قیام کرنا جو ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس سے جو ہے انسان کو گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ان میں سے ایک کام، یہ بڑے عجیب و غریب کام ہے، آپ خود پڑھیے، میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ لوگوں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اس میں ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں کھول کھول کے بتلا دیتا ہے۔ جب قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو اسی طریقے سے اس 15 شعبان کی رات کے حوالے سے آج جو ہے وہ خصوصی طور پہ مسجدوں کی صفائی، گھروں کی صفائی اور ان میں روغن کرنا اور چونا کرنا، یہ شدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج کی رات جو ہے وہ روحیں آتی ہیں، آج کی رات جو ہے وہ روحیں آتی ہیں، یہ روحوں کی آمد، یہ مسلمانوں کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید نے تو خود واضح کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتلا دیجئے روح میرے اللہ کا حکم ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ روح ہے کیا ہے، روح کیا ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں، جسم میں کیسے داخل ہوتی ہے اور کیسے نکلتی ہے، فرشتے جو ہے وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان زندہ ہے، حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سانس لیتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے تو پتہ چلتا ہے روح موجود ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے روح نکل گئی۔ آج تک کوئی روح کی تصویر نہیں نکال سکا کہ یہ روح جا رہی ہے، پکڑ لو اس کو، تصویر کھینچ لو اس کو، نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ روح اللہ کا معاملہ ہے، اس کو لوگوں کے لیے چھوڑا ہی نہیں، تو یہ کس کو بتلا دیا کہ روح واپس آتی ہے؟ وہ بندہ ہمارے بھی سامنے لے کر آؤ نا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں اور میں نے روحوں کو دیکھا ہے۔ روح تو جب بندہ زندہ ہے ہم تب نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی روح کہاں پہ ہے، کیسی ہے، تو جب فوت ہو گیا، حدیث میں آتا ہے نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں، سدرۃ المنتہا میں وہاں چلی جاتی ہیں، اور فجار اور کفار کی روحیں سجین میں، جہنم کے نچلے گڑھوں میں اور زمین کے نچلے گڑھوں میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے واپس آنے کی کسی کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے لایا، عبداللہ تمہاری شہادت بڑی عظیم ہے، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ سب کچھ ہے، جنت میں تو نے چھوڑ رکھا ہے۔ کہا نہیں پھر بھی مانگو۔ کہا یا اللہ پھر ایک دفعہ دوبارہ زمین میں بھیج، تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہونے کو جی چاہتا ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو یہاں سے واپس آ جاتا ہے ہمارے پاس دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت
نہیں ہوتی. کہاں روح آتی ہے؟ کس کی روح واپس آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت صفیہ، سلمہ، حضرت زینب، حضرت سودا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی سے ایک کلمہ بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ آج رات میرے پاس آئی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑی شدید غمزدہ تھی آپ کی وفات کے وقت، ایک روایت بھی موجود نہیں حضرت فاطمہ نے کہا ہو کہ آپ کی روح میرے پاس آئی. صحابہ کرام کے زمانے میں شدید اختلافات پیدا ہوئے، کبھی ان کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ واپس دنیا میں نہیں آئی. جو چلا گیا سو چلا گیا، وہ واپس نہیں آتا. یہ باطل نظریہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہندوؤں سے جو ہے وہ چلتا ہوا پہنچا ہے، اور وہی نظریات جو ہندوؤں کے ہیں آج مسلمانوں نے جو ہے اس کو اختیار کر رکھا ہے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور باطل نظریہ. روحیں نہیں آتی، صفائی کرنی کریں، روزانہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. مسجدوں کی بھی اور گھروں کی روزانہ صفائی کرنی چاہیے، لیکن اس کا اہتمام خاص طور پہ 15 شعبان کے ساتھ کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ رکھنا کہ آج کی رات جو ہے وہ کھانے پکا کر تقسیم کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. کھانا پکا کر تقسیم کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً اجازت دے رکھی، جب مرضی کریں، خوب ثواب ہوتا ہے. لیکن جب اس کو کسی وقت کے ساتھ آپ خاص کر لیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. اپنی جانب سے وقت کے ساتھ خاص نہ کریں، جب جی چاہتا کریں. آج کی رات کھانے بنا کر اسپیشل تقسیم کرنا اور اسپیشل حلوہ بنانا اور اسے شوق سے کھانا اور اسے تقسیم کرنا، یہ میں نہیں کہتا، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا. ملا علی قاری حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، مشکات کی شرح مرقات کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں، لوگوں یہ روحوں کا نظریہ رکھنا اور اسی طریقے سے آج کی رات میں کھانے بنا کر تقسیم کرنا اور حلوہ بنانا اور اسی طریقے سے یہ دوسرے جو کام اس رات میں احیاء کے کیے جاتے ہیں، عبادات کے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بدعات میں شامل ہے. دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح کا کلام علامہ عبد الحی اللکھنوی، یہ بھی حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا کہ یہ کام بدعات میں سے ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن افسوس کہ شیطان ان کاموں کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. ہمیں یہ کام بڑے اچھے لگتے ہیں اور جو سنت سے ثابت ہوتے ہیں ان کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے من گھڑت روایتیں بنا لیتے ہیں کہ حلوہ کیوں بنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو آپ سے پھر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا. اور حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ انہوں نے اپنے دانت توڑ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر کے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، میں بھی توڑ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تک یہ کس نے کیا ہے کہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا تھا؟ کبھی کسی نے اپنا سر بھی زخمی کیا ہے؟ نہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ محبت کرنے والے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، ائمہ، فقہاء، محدثین، کبھی کسی نے اس سنت پہ عمل کیا ہو؟ لوگوں، احد کے میدان میں نبی کے سر کے چوٹیں آئی تھی، اپنے سر پہ بھی چوٹیں لگاؤ. یہ ماتم کرنا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ دانت حضرت اویس کرنی سے ثابت نہیں ہے، انہوں نے توڑے. اور پھر حلوہ بنا کر آپ کو پیش کیا گیا. یاد رکھیے غزوہ احد جو ہے وہ شعبان میں نہیں ہوا، مشہور تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں ہوا. لہٰذا شوال کے مہینے کا شعبان کے ساتھ حلوے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی کہیں کے بعد جو ہے وہ کہیں اور جگہ پہ لا کر جو ہے وہ فٹ کر دی جاتی ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ جو ہے ماننا شروع کر دیتے. تو لہٰذا حلوہ بنائیے، کھائیے جب جی چاہے آپ کا، لیکن 15 شعبان کی رات میں خاص کر کے اس کو ثواب سمجھتے ہوئے کرنا یہ بدعات میں شامل ہے، دین کے اندر شامل نہیں. اور بدعات کے بارے میں آخر میں 2-3 باتیں ذکر کروں گا، ان کو ذرا غور سے سن لیجیے. اسی طریقے سے
اس رات میں چراغاں کرنا، روشنی جلانا، موم بتیاں جلانا، لائٹیں جلانا اور آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، اس کا تو ہمارے دین کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ چراغاں کرنا، خام خواہ لائٹیں جلا دینا، یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لائٹ کی ضرورت ہے چلا لیجئے، ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دیجئے۔ آج کی رات نہیں، سال کی تمام راتوں میں رات کو سونے لگتا ہے انسان لائٹ بند کر دیتا ہے، رات کو اٹھ کے پڑھنے لگتا ہے تو انسان لائٹ جلا لیتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے جلا لیتا ہے۔ یہی طریقہ کار رہنا چاہیے، ضرورت ہے تو چلا لیجئے، ضرورت نہیں ہے تو بند کر دیجئے۔ خام خواہ لائٹیں جلانا یا آتش بازی کا مظاہرہ کرنا یا آگ جلانا، یہ تو مجوسیوں کا عمل ہے۔ مسلمان آگ کے پجاری نہیں ہیں، بجلی کے پجاری نہیں ہیں، لائٹوں کے پجاری نہیں ہیں، بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اندھیرے میں بھی ہو سکتی ہے، روشنی میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، دن میں بھی ہوتی ہے۔ لہذا اسپیشل اس رات کے اندر جو ہے وہ لائٹنگ کرنا یا آگ جلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یحییٰ برمکی، برام کا خاندان کا ایک فرد تھا جو کہ مجوسی تھا، وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس کو وزارت ملی تو مجوسیوں کا طرز عمل اس کے ذہن کے اوپر سوار تھا۔ سب سے پہلے 15 شعبان کی رات جو ہے وہ آگ جلانے اور لائٹ جلانے کا اہتمام اس بندے نے کیا۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ دین نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کام کرتی ہے جس کا دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور خصوصاً آتش بازی، یہ پٹاخے چھوڑنا یہ دین ہے۔ افسوس آج مسلمانوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں، ساری رات لوگوں کا سونا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، راہی مسافروں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، آگ کے انگارے کبھی ان کے اوپر گرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین کی جانب سے، منافقین کی جانب سے، ہندوؤں کی جانب سے، مجوسیوں کی جانب سے، بلکہ اور دوسرے فرقوں کی جانب سے ہمارے دین کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ داخل کر دی گئی۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وقت جو ہے وہ بیت گیا ہے، باتیں ابھی بہت ساری باقی ہیں، لیکن صرف 2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں کا دین مکمل ہو گیا۔ عرفات والے دن اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، دین مکمل ہو گیا، اس میں کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیز موجود ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، جو چیز موجود نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کی اصلاح پہلے لوگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پہلے لوگوں کی اصلاح جس چیز کے ساتھ ہوئی اسی چیز کے ساتھ آج بھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ دین جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، ائمہ دین نے عمل کیا، ہماری کامیابی کا راستہ بھی وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، بدعت کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں من احدث بدعتا یا من ابتدع بدعتا یراها حسنتا، جو آدمی کوئی نیا دین میں کام ایجاد کرتا ہے اور اسے اچھا تصور کرتا ہے، کیا حرج ہے، کر لو یار، یہ اچھا کام ہی تو ہے، فرمایا وہ یہ نہ خیال کرے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خان الرسالہ، وہ یہ بدعت کا کام کر کے، دین میں نیا کام کر کے جو ہے وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں خیانت کی ہے۔ یہ دین کا مسئلہ آپ نے ہمیں نہیں بتلایا، لیکن مجھے پتہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے۔ آج کا مولوی اگر یہ کہتا ہے 15 شعبان کو یہ کام کرنے چاہیے، تو گویا کہ وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپا لیا تھا اور پورا دین جو ہے وہ بیان نہیں کیا، آج ہمیں پتہ چل گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقط زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے اندر، دین کے اندر جو ہے وہ خیانت کا ارتکاب کیا۔ لہٰذا بھائیوں، سنت
واضح ہے، دین کے معاملات واضح ہیں، جو چیزیں ثابت ہوں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز درست ثابت نہ ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کامیابی کی یہی ضمانت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کی آخرت جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔